السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ 28 اکتوبر اتوار، میرا روڈ، ممبئی، کانفرنس جو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کا عنوان سیرت النبی کانفرنس۔ ذکر ان کا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ ذکر ان کا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کا بھی سردار بنایا۔ ذکر ان کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کی زبان کی گارنٹی لیتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ ذکر ان کا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے شافعی محشر بنایا۔ ذکر ان کا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساقی کوثر بنایا ہے۔ ذکر ان کا ہے کہ جن کا نام آنے پر درود پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا عنوان ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے جو سیرت النبی کے عنوان پر آپ الگ الگ پیرایوں کے اندر الگ الگ موضوعات کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ مجھے جو عنوان اس عنوان یعنی مین عنوان کے اندر جو دیا گیا ہے وہ ہے آپ کی دعوتی زندگی کے تعلق سے، یا دعوتی زندگی میں آپ کی کون سی صفات تھی، آپ کا کیا کردار تھا، آپ نے کس کس طریقے سے دعوت کے اندر کن چیزوں کو اپنایا اور کس کردار کو اپنا کر آپ نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا۔ کیونکہ ہم تمام ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم تمام کی چاہے مرد چاہے عورت چاہے بچہ چاہے بڑا چاہے جوان چاہے جاہل ہو چاہے پڑھا لکھا ہو ڈاکٹر اور انجینئر ہو، اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ رب العالمین نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو داعی بنایا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یقیناً تم سب سے بہترین ہو، خیر امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت سے پتا چلا کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کاروبار میں مصروف، یہ کہتا ہے میں اپنے کام میں مصروف، یہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں مصروف، اور وہ دعوت دین کا کام نہیں کرتا، تو اصلاً اس نے اپنے آپ کو خیر امت سے نکال لیا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اسے خیر امت بنایا جس نے دعوت کو اپنی زندگی بنایا۔ یقیناً اللہ ان سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا سارا دن صرف اللہ کے اندر لگائیں، پر کم سے کم اپنے دن کا کچھ حصہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگائیں، اپنے روزانہ کا ٹارگیٹ بنائیں، کچھ لوگوں کو دین پہنچائیں، جو حرام پر انہیں حلال بتائیں، جو حلال پر انہیں حلال کی فضیلت بتائیں، اچھائی کا پیغام دیں اور برائی سے روکیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے
जिस जिंदगी को हमारे लिए चुना, कि जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उस जिंदगी को चुना तो आपकी जिंदगी के जहाँ कई पैरायों को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, बिलखुसूस दावत के ताल्लुक से बताते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा है। और इस उन्वान के तहत जो बात मुझे कहनी है, अल्लाह ताला कहता है वह दाइयन इलल्लाह, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। क्या आपकी जिंदगी का मकसद, आपके इस कायनात में आने का मकसद, आपकी नबुवत का मकसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ और सिर्फ दावत रखा, आपको दीन का दाई बनाया, आपको दीन का पहुंचाने वाला बनाया। और आपकी जिंदगी वो जिंदगी कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब आयत नंबर 43 में अगर आपको दाई कहा तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम लोगों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया गया कि अगर आपको किसी भी मैदान के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना हो, आपको कारोबार सीखना हो, आपको घर बार सीखना हो, आपको जबान सीखनी हो, या आपको अच्छा दाई बनना हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बना लेना। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जिंदगी को इतना कामिल, इतना अफजल बनाया है, उस जिंदगी के अंदर इतनी दलीलें रखी है कि इंसान जिस एतबार से आपकी जिंदगी को पढ़ता है उसे हक पहुंचता है, अच्छाई पहुंचती है और जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है। तो अगर मैं और आप, हम तमाम अगर दाई हैं तो हम पर ये फर्ज है। और मैं कहता हूँ कि अभी जो दौर हमारे ऊपर चल रहा है, चारों तरफ फितनों का दौर, शेख मोहतरम शेख इनायतुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह अभी आपके सामने जो बयान नौजवानों के लिए कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि अभी जो दौर हमारे ऊपर है, इसमें तो साल में कम से कम एक मरतबा सीरत को हर इंसान को पढ़ना चाहिए। सीरत से दिल लगाइए, अल्लाह के नबी की जिंदगी से दिल लगाइए। आपने जिंदगी कैसे गुजारी, आपकी दावत का तरीका क्या था, आपके घर बार में रहने का तरीका क्या था, हर कदम पर आपकी जिंदगी जब आइडियल है तो उस जिंदगी को साल में कम से कम एक मरतबा पढ़ने की कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह इंसान फितनों से महफूज हो जाएगा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने आपको दाई बनाकर भेजा है, हमने आपको दाई बनाया है, तो दाई बनाने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो दावती जिंदगी है वो आम जिंदगी से अलग थी। इसका मतलब ये है कि आपने सारी जिंदगी, क्योंकि एक दाई को अपना कैरेक्टर सिर्फ उस वक्त अच्छा नहीं दिखाना है जब वो दावत का काम कर रहा है। हमारे यहाँ ये गलत फहमी होती है, हमारे यहाँ कई लोगों का ये तरीका भी होता है कि जब दावत के काम में है, किरदार अच्छा है, जबान अच्छी है, अंदाज अच्छा है, बातचीत अच्छी है, पर जब अपनी आम जिंदगी के अंदर है वही झूठ, वही हराम खोरिया, वही हराम तरीके। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की ये खासियत थी कि आप जो महफिल में थे वही आप अपने घर के अंदर भी रहा करते थे। कि आपकी जिंदगी लोगों को देखकर बदला नहीं करती थी, आपका अखलाक लोगों को देखकर बदला नहीं करता था। आप एक दाई हर वक्त थे, आप हर वक्त दाई थे। उसी तरह हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर वक्त दाई बनाया है कि आपकी दावती जिंदगी से पहले आपका किरदार ही था कि जिसने कुफ्फारे मक्का को मजबूर कर दिया था कि जो कहना है कहिए। कि आपके बारे में जब आप सफा पहाड़ी पर गए, दावत का पहला दिन, गहरी दावत का पहला दिन, पहली मरतबा जब आपने लोगों को बुलाकर कहा कि बताओ, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हलन तुम मुझसे तकिया, क्या मेरी बात मानोगे? उस वक्त आपका किरदार, वो 40 साल जिंदगी आज हमारे लिए नमूना है कि दावत, एक दाई का किरदार कैसा होना चाहिए, एक दाई की जिंदगी कैसा होना चाहिए। कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी जिस मक्का के अंदर गुजारी, वो सारे मक्का वाले एक साथ आपके बारे में कहते हैं कि हम आपके किरदार पर कोई एतराज नहीं कर सकते। हमने आपकी जबान को कभी झूठ बोलते नहीं सुना। आप जो कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। तब आपने अपनी दावत का आगाज किया, पहले अपना किरदार लोगों को बताया, उसके बाद अपनी दावत का आगाज किया। आज यही अमल हमारा भी होना चाहिए कि एक दाई होने की हैसियत से अगर मैं अपनी आपकी दावती जिंदगी को देखता हूँ, अगर मैं आपके दावती तरीकों को देखता हूँ, अगर मैं आपके दावती उसलूब को देखता हूँ, तो उसमें सबसे पहली बड़ी और अहम चीज
آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے اپنا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا رکھا تھا، کہ آپ کے بارے میں آپ کی بیوی جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی آئی، ارشاد فرمایا، آپ کو ذرا خوف ہوا، آپ گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا، فلاں فلاں فرشتہ آیا، مجھے دبایا اور قرآن پڑھوایا، تعجب کی بات ہے، آ کر گھر کے اندر لیٹ گئے۔ آپ کی بیوی نے یہی تو کہا تھا کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، انک لتحمل الکلۃ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے مسیحا ہیں، آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ ایک اچھے سماج کو بنانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کیا تھا۔ آج میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی دعوتی زندگی کے ساتھ ساتھ عام زندگی دیکھنے جائے اور آپ کو اگر وہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو بات کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت والے، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ہماری زندگی کتاب و سنت والی، کم سے کم اس پر تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کو پڑھے اور ویسا کردار اپنا بنائے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کر لی، کئی جگہ دعوت دینے کے لیے زبان استعمال نہیں کریں گے آپ کو، اور آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ جو کہے گا وہ حق کہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے کردار کے اندر سچائی کو دیکھا، ہم نے اس کے کردار کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک دیکھی ہے۔ یہ آپ کا کردار تھا کہ آپ کی دعوتی زندگی، آپ کی عام زندگی، اس ساری زندگی کے اندر کتنے کرداروں کا میں یہاں پر ذکر کروں۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر آپ قرآن کے اندر پڑھیں، اگر آپ احادیث کے اندر پڑھیں، تو آپ نے ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے دوست دشمنوں سے جب سوال کیا گیا، کبھی کوئی آپ کے کیریکٹر پر اعتراض نہ کر سکا۔ آج ہم دائی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے بولتا بولتے پر عمل نہیں کرتا ہے، خود اس کے گھر کے اندر عمل نہیں پایا جاتا ہے، اس کی بیگم بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، اس کے گھر کے اندر یہ کمی ہے وہ کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری انگلی دوسروں پر تو اٹھتی ہے پر 3 انگلی میری طرف واپس آتی ہے، میں اس پر غور نہیں کرتا کہ میں اپنا کردار بناؤں، میں اپنا کیریکٹر بناؤں، کہ میرے آئیڈیل، میرے اسوا، میرے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی ہے کہ رب العالمین نے جب قرآن کے اندر کوئی حکم دیا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی سب سے پہلے اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پہلے گھر والوں کو سدھاریے اور اس کے بعد دعوتی زندگی کے اندر آگے بڑھیے، لوگوں کو بھی پیغام دیجیے، لوگوں کو بھی سچائی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی یہ تھی کہ آپ نے اپنا کیریکٹر، اپنے گھر والوں کا کیریکٹر اتنا اعلیٰ بنایا تھا کہ آپ کی دعوت کو لوگ قبول کرتے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کیا جاتا تھا کہ یہ نبی صرف دوسروں کو دعوت نہیں دیتے، خود اپنے گھر کے اندر بھی کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین بتاتے ہیں۔ آپ کی دعوتی زندگی کے اگر بنیادی نکات پر میں بات کروں تو آپ نے اپنی دعوتی زندگی میں سب سے زیادہ زور ہمیشہ توحید کے اوپر دیا۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی جو دعوت دی، آج ہمارے یہ کیا ہے، کئی لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہیں پر لوگوں نے دعوت کا مطلب صرف خدمت، سماج یہی سمجھ لیا ہے، ٹوٹل اسی کو دعوت، یہ دعوت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ خدمت کا کام کیجئے، آپ لوگوں کے مسیحا بن جائیے، آپ غریبوں کی خدمت کیجئے، جیسا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کام کیجئے، پر آپ کا اصل